بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو، یا فرمایا انتظار کرو، انتظار کرو، اور فرمایا بلا شبہ گرمی کی شدت جہنم کی پلٹوں میں سے ہے، اس لیے جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت تک مؤخر کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نماز میں اتنی تاخیر کی گئی حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت عطا کر دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ گرمی اور سردی کے موسم میں جو تم شدید ترین گرمی اور شدید ترین سردی محسوس کرتے ہو تو یہ وہی چیز ہے۔ محمد بن ابراہیم نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا، آگ نے عرض کی، اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تم جو سردی یا ٹھنڈ کی شدت پاتے ہو وہ جہنم کی سانس سے ہے، اور جو تم حرارت یا گرمی کی شدت پاتے ہو تو وہ بھی جہنم کی سانس سے ہے۔ حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا۔ زہیر نے کہا، ہمیں ابو ساق نے سعید بن واب سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ریت کی گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔ زہیر نے کہا، میں نے ابو اسحاق سے پوچھا، کیا ظہر کے بارے میں شکایت کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا اس کو جلدی پڑھنے کی مشقت کے بارے میں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا، لجاس نے ہمیں ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور زندہ روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا۔ اوالی کی طرح جانے والا عصر پڑھ کر چلتا اور اوالی مدینہ کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ یہ بستیاں مدینہ سے 2-3-8 میل کی مسافت پر تھیں۔ قتیبہ نے اپنی حدیث میں اوالی پہنچنے کا ذکر نہیں کیا۔ علاء بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا
کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہو سورج کو دیکھتا رہتا ہے جہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چل جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونگیں مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم باہر نکلے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا چاچا جان یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ عمرو بن سوادہ عامری، محمد بن سلمہ مرادی اور احمد بن عیسیٰ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ ان سب کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ عمرو نے کہا ہمیں خبر دی، اور باقی دونوں نے کہا ہمیں حدیث سنائی۔ ابن وہب نے کہا مجھے عمرو بن حارث نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی کہ موسیٰ بن سعد انصاری نے انہیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے افساس بن عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو جب آپ فارغ ہوئے آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے دیکھا اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا۔ مرادی کا قول ہے کہ ہمیں یہ حدیث ابن وہب نے ابن لجاء اور عمرو بن حارث دونوں سے روایت کرتے ہوئے سنی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔